بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کی شکل بندر میں تبدیل ہو گئی۔ یہ سبق آموز واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ترکی کے ایک گاؤں میں ایک خوبصورت اور نیک نوجوان رہا کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی مر چکے تھے۔ مسجد کے مولوی صاحب نے اس کی تربیت کی تھی۔ جب وہ بڑا ہو گیا اور کمانے اور کھانے لگا تو اس نے اپنے گھر میں ایک طوطا بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ طوطا بھی پاس ہوتا۔ آہستہ آہستہ وہ طوطا بھی قرآنی آیتیں سیکھ گیا۔ اللہ والے نوجوان نے اس طوطے کو یہی سکھایا ہوا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف کا گھر تھا۔ وہ طوائف بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس طوائف کی ملازمہ نے ایک دن اس طوائف کو کہہ دیا، آپ کے حسن کا پورا گاؤں دیوانہ ہے، مگر ایک نوجوان ہے جس نے کبھی آپ کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ نیک اور شریف انسان ہے۔ وہ طوائف عورت کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری خوبصورتی کو دیکھ کر تو بڑے بڑے شریف بھی اپنی شرافت بھول جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کون سا اتنا بڑا عالم و حافظ ہے جو مجھے نہیں دیکھتا؟ اس کی ملازمہ نے کہا، آپ چاہو تو آزما لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس طوائف نے اپنا بھیس بدلا اور ایک شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر اس نوجوان کے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بلا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی مسجد سے آتا جاتا تو وہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا بلکہ نظریں جھکا کر چلا جاتا۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ اس لڑکے نے اس کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو کر گر گئی۔ اس نوجوان نے جب ایک لڑکی کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تو اس نوجوان نے سب سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں کھڑے ہر شخص نے کہا کہ اس لڑکی کو نہیں جانتے کیونکہ اس لڑکی نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے کہا، یہ کسی غریب گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ والے نوجوان نے کہا کہ اس کو اٹھائیں اور میرے گھر پر چھوڑ دیں۔ اس کو اٹھا کر اس کے گھر میں لایا گیا اور لڑکی خوش ہو گئی کہ میرا پہلا وار کامیاب ہو گیا۔ اب میں اس نوجوان کو، اس اللہ والے انسان کو بہت آسانی سے بہکا سکتی ہوں۔ وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ وہ لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آ کر پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ لڑکی کمزوری کا بہانہ بنانے لگی۔ اس بدکار عورت نے ہر طرح سے اس نوجوان کو بہکانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی اور تھک ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، ایک بوڑھا بھی ہوتا تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا۔ یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ میرا کوئی اشارہ نہیں سمجھ رہا۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس لڑکی سے پوچھا، آپ کا اس دنیا میں کون ہے؟ ماں باپ کہاں ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس لڑکی نے کہا، اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس اللہ والے نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کو بہت دکھ ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ آپ میرے لیے ایک غیر محرم ہیں اور آپ کا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس بدکار عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آج رات آپ یہاں ٹھہر سکتی ہیں مگر صبح آپ کو جانا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بدکار عورت کہنے لگی کہ میں کیسے اس سے گناہ کرواؤں، مگر پھر بھی وہ ہر لحاظ سے ناکام رہی۔ صبح اس اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، لاوارث ہے، غریب ہے، تو تم اس سے نکاح کر لو۔ تم نوجوان ہو، آخر شادی تو کرنی ہی ہے۔ نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی کہ میرا ارادہ تو اس سے نکاح کرنے کا نہیں ہے۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان سے کہا، مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دو، میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔ وہ رات بھر سوچتی رہی، آخر کروں تو کیا کروں؟ پھر اس نے ارادہ کیا، چلو جھوٹ موٹ کا نکاح ہی صحیح، آخر یہ نوجوان تو مجھے ملے گا۔ جب میرا کام ہو جائے گا تو میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان سے کہا، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا۔ اس نے مولانا صاحب کو بلوایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب اس نیک سیرت نوجوان سے بہت خوش ہوئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا تو وہ سوچنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اب میں تو اپنی اسی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس بدکار عورت نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی
کہ اب آپ اس کی بیوی بن چکی ہیں، یہاں سے کیسے نکلیں گی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس بدکار عورت نے کہا، میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی طریقے سے بھی اپنا کام کروانا چاہتی تھی۔ یہ جو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا تو میں کیا کرتی؟ مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر اب مجھے یہ پسند نہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس سے طلاق لے لیں۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ کہنے لگی مجھے اتنا شریف انسان نہیں چاہیے، کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں اس کو مار دیتی ہوں، تم مجھے زہر لا دو، میں اس کو زہر دے کر مار دوں گی۔ جب اس کی ملازمہ نے یہ سنا تو ملازمہ زہر کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس ملازمہ نے اس کو زہر لا کر دے دیا، اور جب رات کو وہ اللہ والا نوجوان گھر آیا، وہ بدکار عورت سج سنور کر اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی، میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ کھانا لینے گئی تو اس نے اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب وہ طوطا جو اس کے گھر میں رہتا تھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس طوطے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ وہ اللہ والا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ تو طوطا بولا، بچاؤ بچاؤ، لیکن نوجوان کو ٹھیک سے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ عورت کھانا لائی تو نوجوان نے کھانا کھایا، اور کھانا کھا کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی سے کہنے لگا، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے اندر چھری چلا رہا ہو۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی، ضرور آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہوگی۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا، میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرو مولانا صاحب کو بلوا دو۔ مگر وہ بدکار عورت کہاں مولانا صاحب کو لے کر آنے والی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے سامنے اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس بدکار عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا، اور وہاں طوطا چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ اس عورت نے طوطے سے کہا، چپ ہو جا ورنہ تیرا بھی گلا گھونٹ دوں گی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو جلدی سے وہاں بلایا۔ ان دونوں نے مل کر گھر کے صحن میں ایک گڑھا کھودا اور نوجوان کو وہاں دفن کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ میری اس آدمی سے جان چھوٹ گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے طوائف اور مکاری والے اڈے پر واپس چلی گئی اور زناکاری میں لگ گئی۔ اب وہ ایک قاتل بھی بن چکی تھی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا تو مولانا صاحب نے نماز پڑھوائی اور دیکھا کہ آج وہ نوجوان نماز پڑھنے نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو گئے، اس کے گھر میں آئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ مولانا صاحب واپس چلے گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا اور دیکھا کہ اب بھی وہ نوجوان نماز پڑھنے نہ آیا، انہوں نے کسی کو اس کے گھر بھیجا، مگر اس نے بھی واپس آ کر یہی کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ عشاء کے بعد مولانا صاحب نے سوچا، مجھے خود جانا چاہیے۔ مولانا صاحب گئے تو اندر سے طوطا چیخ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے سارا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ سوائے اس طوطے کے گھر پر کوئی نہ تھا، اور سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کہیں گھومنے چلے گئے ہیں۔ مولانا صاحب کو بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان کا شاگرد رو رہا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون پڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے اور اپنا خواب اپنی بیوی کو سنایا۔ پھر مولانا نے دوسری رات بھی وہی خواب دیکھا، پھر تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا۔ مولانا صاحب نے اٹھ کر وضو کیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ مولانا صاحب جیسے جیسے قرآنی آیتیں پڑھتے جاتے ویسے ویسے ان پر راز کھلتا جاتا، اور ان کو بتایا گیا کہ گھر کے صحن میں جا کر دیکھو۔ مولانا صاحب اپنے ساتھ محلے کے کچھ لوگوں کو لے کر اس اللہ والے نوجوان کے گھر گئے، اور ان کو دیکھ کر وہ طوطا پھر سے چلانا شروع ہو گیا۔ جب صحن کے فرش کو کھودا گیا تو وہ تڑپ کر رہ گئے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ان کی لاش ایسے تھی جیسے انہیں ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ ان کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کی بیوی یہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کی تدفین کی۔ سب لوگ اسی بات سے پریشان تھے کہ نوجوان کو کس نے مارا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس طوطے کو بولنے کی قوت دے دی اور وہ طوطا بولنے لگا۔ وہ عورت ایک طوائف تھی، بدکار تھی، وہ اس سے زنا کرنا چاہتی تھی۔ وہ بدکار عورت تو یہاں ایک چال کے ذریعے آئی تھی، وہ بھیس بدل کر یہاں آئی تھی۔ اس نے سب کو یہاں بے وقوف بنایا۔ اس نے اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا، جب اس کا دل بھر گیا تو اس کو زہر دے کر جان سے مار ڈالا، اور اب وہ دوبارہ بدکاری کے لیے اپنے کوٹھے پر چلی گئی۔ اتنا بتا کر طوطا خاموش ہو گیا۔ مولانا صاحب اس طوطے کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد مولانا صاحب چند لوگوں کے ساتھ اس طوائف کے اڈے پر گئے اور وہاں جا کر چیخ کر کہنے لگے کہ باہر آؤ،
آواز سن کر اس بدکار عورت کی ملازمہ باہر آئی اور رو کر کہنے لگی، آپ اس نیک نوجوان کے استاد ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا، ہاں، میں اس کا استاد بھی ہوں اور اس کا باپ بھی ہوں۔ تم باہر بلاؤ اس بدکار کو، اس طوائف کو، جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ وہ ملازمہ کہنے لگی، اس کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل چکی ہے۔ وہ جس رات اپنے شوہر کو مار کر اس بدکاری کے اڈے پر آئی تو وہ بہت خوش تھی، تیار ہو کر بدکاری کی تیاریاں کر رہی تھی کہ ایک دم اس کا جسم بدلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ایک بندر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اب اس کو ہم نے ایک کمرے میں قید کر دیا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہمیں خوف آتا ہے۔ اس اللہ والے نوجوان کے ساتھ اس نے جو بھی کیا اس میں بھی شامل تھی اور آہستہ آہستہ میرا چہرہ بھی بدل رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے میں بھی اس جیسی بن جاؤں گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس مولانا نے کہا کہ اللہ پاک نے تو تمہیں تمہاری سزا دنیا میں ہی دے دی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا بیٹا تو شہادت کی موت پا چکا ہے، مگر تمہاری مالکن تو ہمیشہ کے لیے بندر کی شکل میں رہے گی۔